بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عزیز طلبہ، نور الایضاح کتاب کی آج ہماری یہ نشست نمبر 18 ہے، اور آج کی نشست میں ہم جو فصل شروع کر رہے ہیں وہ بھی غسل سے ہی متعلق ہے۔ یہ غسل کی آخری فصل ہے، جس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ کون کون سے مقامات یا کون کون سے مواقع ایسے ہیں جن کے لیے غسل کرنا مندوب اور مستحب ہے۔ فصل فی من یندب له الاغتسال، یہ فصل ہے اس شخص کے لیے جس کے لیے غسل کرنا مندوب اور مستحب ہے۔ یندب ندب سے ہے، اور استحباب جو ہے، ندب اور استحباب تقریباً ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتے ہیں، یہ ذہن میں رکھ لیجئے۔ ندبا یندب اور اس کا مجہول ہے یندب، یہ بھی استحباب کے لیے آتا ہے، اور استحبا یستحب وہ بھی اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو استحباب اور ندب یہ ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی آپ کو مستحب اور مندوب کا لفظ بھی ملے گا، وہ بھی اسی سے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ وَيُنْدَبُ الْاِغْتِسَالُ فِي 16 شَيْئًا، کہتے ہیں کہ تقریباً 16 چیزوں میں غسل کرنا مندوب اور مستحب ہے۔ وہ 16 مقامات کون سے ہیں جن کے لیے غسل مستحب ہے، کوئی لازم اور ضروری نہیں ہے؟ ان مقامات کو ہم دیکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں 3 تو یہ دیکھیے آپ، لمن اسلم طاہرا، اس شخص کے لیے غسل کرنا مندوب ہے جو پاکی کی حالت میں مسلمان ہو جائے، جو پاکی کی حالت میں اسلام قبول کر لے۔ کافر جب اسلام قبول کرتا ہے تو اس کی 2 حالتیں ہوتی ہیں۔ جس وقت وہ اسلام قبول کرتا ہے، اگر وہ ایسی حالت میں اسلام قبول کر لے کہ وہ جنابت میں ہے اور اس پر غسل واجب ہے، یا کوئی عورت ہے وہ حیض سے پاک ہوئی ہے اسی وقت، یا نفاس سے پاک ہوئی ہے، تو چونکہ ان پر تو ویسے بھی غسل واجب ہے، تو پھر ایسی صورت میں ان کے لیے غسل کرنا لازم اور ضروری ہے، یہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ لیکن اگر کوئی کافر ایسا ہے جو پاک حالت میں اسلام قبول کرتا ہے، مطلب اس نے غسل کیا ہوا تھا، اس کے بعد اس پر کوئی جنابت نہیں آئی، اور تو پھر ایسے شخص کے لیے غسل کرنا لازم اور ضروری نہیں ہے، صرف مستحب ہے۔ نمبر 2، وَلِمَنْ بَلَغَ بِالسِّنِّ، اور اس شخص کے لیے غسل کرنا مندوب اور مستحب ہے جو عمر کے ذریعے بالغ ہو جائے۔ سن عمر کو کہتے ہیں، ایج، ٹھیک ہے۔ یہ بات ذہن میں پہلے رکھ لیا آپ کہ بچہ جب بالغ ہوتا ہے تو اس کے بارے میں اصول علماء نے یہ لکھا ہے، حنفیہ کے ہاں اصول ذہن میں رکھ لیجئے، اس کی مزید تفصیل بعد میں آئے گی۔ وہ یہ ہے کہ علامات کے ذریعے کوئی بھی بچہ بچی بالغ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر لڑکا ہے، وہ بالغ ہوتا ہے انزال سے، جب اس کو احتلام ہو جائے، اس کی منی نکلنے لگے، تو اس کو ہم کہیں گے کہ بھی علامت بلوغ آ گئی اور وہ بالغ ہے۔ اسی طرح جو بچی ہے اس کو حیض آ جائے تو پھر اس پر حکم لگا دیا جاتا ہے کہ چلو بھائی یہ بالغ ہے، تو وہ تو علامات کے ذریعے بالغ ہے۔ اگر علامات کے ذریعے بچہ بالغ ہوتا ہے نا، تو اس پر تو غسل واجب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورت علامت کے ذریعے بالغ ہوگی تو اس کو حیض آئے گا، تو حیض کے بعد غسل واجب۔ اسی طرح اگر بچہ ہے وہ احتلام یا انزال کی وجہ سے بالغ ہو گیا تو اس کا بھی منی نکل آئی، لہٰذا اس پر بھی غسل واجب ہے۔ لیکن اگر یہ دونوں یہ تو ہو گئی پہلی صورت، اس صورت میں تو غسل واجب ہے علامت کے ذریعے اگر بچہ بالغ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اب دوسری طرف آ جائیے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچوں میں علامات بلوغ ظاہر نہیں ہوتی، تو اس کے لیے پھر علماء نے عمر مقرر کی ہے، ٹھیک ہے۔ علماء نے اس بارے میں آراء، علماء کی رائے مختلف ہے۔ مثال کے طور پر بچی کے لیے جو ہے وہ 9 سال کی عمر لگائی ہے، اور لڑکے کے لیے 12 سال، کچھ علماء کی رائے ہے۔ لیکن امام صاحب فرماتے ہیں کہ 15 سال تک اگر علامات ظاہر نہ ہو تو بچہ اور بچی دونوں 15 سال کی عمر میں ان پر بلوغت کا حکم لاگو ہوتا ہے۔ یعنی ایک بچہ ہے، 15 سال کی عمر اس کی ہوگی لیکن اس کو کوئی احتلام نہیں ہوا، کوئی علامت ظاہر نہیں ہوئی، یا ایک بچی ہے اس کی 15 سال عمر ہوگی، کوئی حیض ویز نہیں آیا، اس کو علامت ظاہر نہیں ہوئی، تو بس 15 سال کی عمر میں ان پر بالغ ہونے کا حکم لگ جائے گا، اس پر نمازیں وغیرہ لازم ہو جائے گی، لہٰذا وہ بالغ ہو جائیں گے۔ تو یہاں جو کتاب میں ہے نا وہ اسی دوسری صورت کے بارے میں کہ اگر بچہ یا بچی عمر کے ذریعے بالغ ہو جائے، کوئی علامات ظاہر نہیں ہوئی، کوئی انزال، کوئی حیض نہیں ہے، اور 15 سال دونوں کے مکمل ہو گئے، جیسے امام صاحب کی رائے ہے تو اسی پر فتویٰ بھی ہے، تو 15 سال کی عمر جب مکمل ہو گئے تو ان بالغ ہو جائیں گے، ان کے لیے اس وقت غسل کرنا مستحب ہے، لازم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ واجب تو نہیں ہے لیکن مستحب یہ ہے کہ ان پر چونکہ ابھی بلوغت کا حکم لگ گیا تو غسل کرے اور نماز اور وغیرہ کی جو احکامات ہیں وہ شروع کر لے۔ اب اس کے بعد آج کے بعد یہ لوگ مکلف شمار کیے جائیں گے۔ وَلِمَنْ أَفَاقَ، نمبر 3 میں آ جائیے،
وَلِمَنْ أَفَاقَ مِنْ جُنُونٍ، اور اس شخص کے لیے بھی غسل کرنا مندوب اور مستحب ہے جو پاگل پن اور جنون سے افاقہ پالے، ٹھیک ہو جائے، کیونکہ جنون کی حالت میں عمومی طور پر انسان ہے اور انسان کے اعضاء انسان کے اختیار میں نہیں ہوتے، تو اس طرح کی حالت میں جب وہ جو ہے وہ ہو جائے جنون سے ٹھیک ہو جائے، افاقہ ہو جائے اس کو، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ پھر وہ غسل کر لے، کوئی پتہ نہیں چلتا اس طرح کی سچویشن میں، تو اس لیے۔ اچھا اب آ جائیے اس نمبر 4 پہ، نمبر 4 اور 5، وعند حجامہ، اور حجامہ لگاتے وقت، وغسل میت، اور میت کو دھونے کے وقت، یعنی میت کو غسل دینے کے وقت۔ یہ دو مقامات ایسے ہیں کہ ایک آدمی پچنا لگاتا ہے، حجامہ لگاتا ہے، تو اس کے بعد غسل کرنا لازم اور ضروری ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اس موقع پر غسل کرتے تھے، تو غسل کرنا مستحب ہے۔ اسی طرح میت کو نہلانے کے بعد، میت کو غسل دینے والے کے لیے پھر مستحب ہے کہ جب وہ میت کو غسل دے دے تو اس کے بعد خود بھی غسل کر لے، البتہ اس پر غسل واجب اور ضروری نہیں ہے، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی میت کو جو آدمی غسل دے دے تو خود غسل دینے والے پر بھی غسل لازم ہو جاتا ہے، یہ لازم نہیں ہے، صرف مستحب ہے کہ جب ایک انسان نے میت کو غسل دے دیا تو خود بھی غسل کر لے، یہ مستحب ہے۔ نمبر 6 اور 7، وفی لیلۃ براءہ، کہتے ہیں کہ شب برات میں غسل کرنا یہ بھی مستحب ہے، شب برات میں یہ غسل کرنا یہ بھی مستحب ہے۔ شب برات جو ہے یہ 15 شعبان کی 15ویں رات کو کہتے ہیں، شعبان کی 15ویں رات کو کہتے ہیں شب برات یا لیلۃ البراءہ، اور برات کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ہر مومن کے لیے آگ سے برات کی جاتی ہے اور گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ باقاعدہ اعلان کرتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے بخشش مانگے۔ تو بہرحال چونکہ یہ عبادت کی رات ہے تو اس موقع پر غسل کرنا یہ مندوب اور مستحب ہے تاکہ انسان جو ہے پھر عبادات کرے۔ نمبر 7، وفی لیلۃ القدر اذا رآہا، جب لیلۃ القدر کو کوئی دیکھے تو لیلۃ القدر میں بھی غسل کرنا مستحب ہے۔ شب قدر یا لیلۃ القدر یہ جو ہے نا اس کے بارے میں بہت سارے احادیث اور بہت سارے آثار وارد ہے، موجود ہیں کہ عمومی طور پر اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ بخشش کی رات ہے، کوئی بھی دعا اس میں ہو تو قبول کی جاتی ہے، جس طرح کہ قرآن مجید کے اندر بھی آتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ قرآن مجید کو جو ہے آسمانی دنیا پر جب لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر اتارا گیا تھا تو ایک ہی رات میں شب قدر میں اتارا گیا تھا، اور وہ شب قدر کچھ احادیث ایسی بھی آتی ہے کہ وہ عمومی طور پر رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے طاق رات کے اندر وہ ہوتی ہے۔ تو بہرحال ایسی موقع پر اگر کوئی آدمی اس کو دیکھے تو غسل کرے، مستحب ہے، اور اس کے بعد جو ہے بخشش کی دعائیں مانگے، عبادت کرے۔ نمبر 8 اور 9، دخول مکہ و مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ اور مدینہ میں داخل ہونے وقت بھی غسل کرنا، کیونکہ بہت ہی معتبرک اور معزز مقامات ہے تو ان میں داخل ہونے کے لیے بھی غسل کرنا یہ مستحب ہے۔ نمبر 11 اور 12، وللوقوف بمزدلفہ غداۃ یوم النحر، نمبر 10 یہ ہے کہ مزدلفہ میں ٹھہرنے کے لیے یوم النحر کی صبح کو، یوم نحر کی صبح کو مزدلفہ میں ٹھہرنے کے لیے۔ وقوفی مزدلفہ ہوتا ہے حج کے دوران، وقوفی مزدلفہ، یہ مزدلفہ ایک مقام ہے اور اس مقام میں حاجی لوگ ٹھہرتے ہیں، اور جی عموماً جو ہے وہ 10ویں ذی الحجہ کو صبح صادق اور طلوع شمس کے درمیان کا وقت ہوتا ہے جب وہاں پر حاجی لوگ جو ہے وہ وقوف کرتے ہیں اور ٹھہرتے ہیں۔ 10 ذی الحجہ صبح صادق اور طلوع شمس کے درمیان کا وقت ہوتا ہے، اور نماز فجر پڑھ کر پھر تکبیر اور تحلیل اور تلبیہ پڑھتے ہوئے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنی مرادیں مانگتے ہیں، تو اس وقت بھی غسل کرنا یہ مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ یوم نحر یعنی نحر کا دن ہوتا ہے 10 ذی الحجہ۔ وعند مکہ لطواف الزیارہ، تو طواف زیارہ کے لیے جو ہے مکہ کے یعنی مکہ معظمہ میں داخل ہونے کے لیے، آپ یوں کہہ سکتے طواف زیارت کے لیے، یعنی طواف زیارت کے لیے جب مکہ مکرمہ میں آپ داخل ہوں گے تو اس وقت بھی غسل کرنا جو ہے وہ مستحب ہے اور بہتر یہ ہے۔ البتہ اس بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ تینوں چیزیں ایک ہی دن عمومی طور پر کی جاتی ہے، یعنی کہ طواف زیارت ہو گیا، وقوف مزدلفہ ہو گیا، رمی جمار ہو گیا، وہ جو رمی کرتے ہیں، یہ کچھ چیزیں جو ہے وہ چونکہ ایک دن میں بھی کبھی کبھی کی جاتی ہے تو اس سے ایک مرتبہ غسل کر کے یہ کام کیا جائے تو بھی مستحب پر عمل ہو جاتا ہے۔ نمبر 12 پہ ہے صلاۃ کسوف،
کہ صلاۃ کسوف کے لیے بھی وضو کرنا غسل کرنا یہ مستحب ہے، اور نمبر 13 پہ ہے استسقاء کے لیے بھی غسل کرنا یہ مستحب ہے۔ صلاۃ کسوف جو ہے یہ اس کو کہتے ہیں سورج کو جب گہن لگ جاتا ہے تو اور اس کی روشنی غائب ہو جاتی ہے تو اس کے لیے ایک نماز پڑھی جاتی ہے 2 رکعت کی، تو اس کو کہتے ہیں کسوف۔ اس سورج گہن کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کے لیے بھی غسل کرنا مستحب ہے۔ اور استسقاء کا مطلب ہوتا ہے سیرابی طلب کرنا، پانی طلب کرنا، اور صلاۃ استسقاء کا مطلب ہوتا ہے جب بارشیں نہیں ہوتی اور اس وقت جو 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، بارش کے لیے دعا کی جاتی ہے، تو اس کے لیے بھی غسل کرنا جو ہے یہ مستحب اور بہتر ہے۔ وفزع اور خوف کے وقت، یعنی جب کوئی سخت خوف ہو، دشمن کا خوف ہو، کسی جانور کا خوف ہو، کسی بھی چیز کا خوف ہو، ایسے موقع پر بھی اگر آسانی سے ہو سکے تو ایسے وقت بھی غسل کرنا مستحب ہے، کیونکہ ایسے وقت میں عمومی طور پر علماء نے لکھا ہے کہ گھبراہٹ کے وقت میں غسل کرنا بہتر ہوتا ہے۔ وظلمتن، اندھیرا چھا جائے، دن کا وقت ہے اور اس طرح کوئی اندھیرا چھا جائے اور خوف ہو تو اس کی وجہ سے بھی اس ایسے موقع پر بھی غسل کرنا یہ مستحب ہے۔ وریح شدیدہ، اور تیز ہوا چلنے لگ جائے، آندھی چلنے لگ جائے، طوفان آ جائے تو ایسے موقع پر بھی غسل کرنا یہ مستحب ہے۔ تو یہ تقریباً 16 مقامات ہیں جہاں پر غسل کرنا مستحب ہے۔ کچھ اور مقامات بھی علماء نے لکھے ہیں کہ بھئی جہاں بہت زیادہ مجمع جمع ہو گیا ہو لوگوں کا اور آپ نے وہاں حاضری دینی ہو تو وہاں بھی غسل کر کے جانا چاہیے تاکہ کسی قسم کے پسینے وغیرہ کی بدبو لوگوں کو محسوس نہ ہو۔ تو بہرحال اور بھی مقامات ہے کچھ جس کا تذکر انشاءاللہ آپ بڑی کتابوں میں دیکھیں گے۔ یہاں سے آگے انشاءاللہ پھر ہمارا تیمم کا باب شروع ہوگا۔ اب تک ہمارا وضو بھی مکمل ہو گیا اور اس کے بلکہ غسل کے احکام بھی سارے مکمل ہو گئے، اس کے بعد ہم تیمم دیکھیں گے انشاءاللہ۔